نا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر اس کو سیکوینشل فارم میں کیا. حدیث میں بھی نا ہمیں یہ ملتا ہے کہ احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو بھی جو بہترین اعمال پسند ہے نا وہ ہے چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہو لیکن وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہو. تو سم ٹائمز ہم نا تھنکنگ بگ کے نام پہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں. یا فار ایگزامپل لکھا کہ آج میں ایک پارہ ختم, رمضان میں اسپیشلی پارہ بھی ختم کروں گا, میں یہ تہجد بھی پڑھوں گا, میں دعائیں بھی کروں گا اور سارا. سو دس از پلاننگ فیلیسی. ٹھیک ہے, آپ تھوڑے ٹاسک رکھیں اور جیسے آج کل کی میں بات کر رہا ہوں اپنا ڈیلی 5 رول رکھ لیں کہ مجھے ان 5, یہ میرا این سی پی ہے, نو کمپرومائز پالیسی ہے ان 5 چیزوں کے حوالے سے. اگر 5 چیزیں نہیں تو 3 کر لیں. فار ایگزامپل اپنے لیے رول سیٹ کر لیں کہ میں نے جب عمرے سے آیا ہوں یا میں نے کام کیا تو میں نے 3 چیزیں نہیں چھوڑنی. نمبر 1 قرآن کی ریڈنگ کم از کم 3 نمازوں کے ساتھ 15 منٹ, 5 نمازیں نہ کریں. دوسرا تہجد کی نماز چاہے وہ 2 رکعتیں ہی ہوں 15 منٹ ہو لیکن میں نے نہیں چھوڑنی, کوانٹیفائی. اینڈ تھرڈ از کہ اپنی فرض نمازیں میں نے مسجد میں نہیں چھوڑنی. سو ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں صحابہ کا عمل. برو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آتی ہے نا کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی سنن رواتب اس کا جنت میں محل تیار ہوگا. یہ اللہ کے نبی سنے تھے ام حبیبہ نے. فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یہ 12 بنتی ہے, اس کا محل تیار ہوگا. ام حبیبہ نے جس دن یہ سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے موت تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. ان سے سنا تھا, میں ان سے سنا تھا عباسہ رحمہ اللہ نے, انہوں نے کہتے ہیں میں جس دن یہ حدیث سنی اس سے لے کے موت تک انہوں نے نہیں چھوڑی. ان سے سنا تھا عمر بن عوس نے, تابعی ہیں, کہتے ہیں میں نے جس دن وہ حدیث سنی یہ 12 رکعتوں والی میں نے اپنے موت تک نہیں چھوڑی. ان سے سنا نعمان بن سالم نے, یہ اس کے بعد ہی جنریشن کے ہیں, اور کہتے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث سنی میں نے آج تک نہیں چھوڑی. سبحان اللہ ہم لوگ کتنے کمپلیکسڈ ہیں, کتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ہم کتنا کچھ سنتے ہیں اور کتنا کچھ عمل کرتے ہیں. سو اپنے لیے ایک بیسک چیزیں رکھیں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کمپرومائز کرنا اور ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. جنت ویسے بھی اعمال کی وجہ سے نہیں ملنی, جنت ملنی اللہ کی رحمت سے. سو جسٹ ٹرائی ٹو بی اے بیٹر مسلم اینڈ بیلنس ایوری تھنگ, یور ہیلتھ, یور ریلیشن شپس. ایک انسان کے نا 5 ڈائمینشنز ہوتے ہیں لائف کے, میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کو ایک مینٹل کم بھی کر لو تو 4 کر لو مینلی, فزیکل, فائنینشیل, ریلیشن شپس اور اسپرچل. یہ 4 ہوتے ہیں. جس کے یہ 4 ایسپیکٹس لائف کے برابر ہیں نا, برابر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایکول ٹائم دینا ہے, نہیں, جس کا یہ ہے کہ جس کی جو نیڈ ہے نیڈ ریکوائرمنٹ پہ اس کی لائف کمال کی ہے. اس میں برو میں نا ایڈ کروں گا انشاءاللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ایزی آن اٹ. کہ جیسے اسپیشل اس کو اگر آپ تھوڑا سا اف یو اسٹیپ اہیڈ کہ ایک تو یہ سنت ہے, آپ نے سن لی, میں نے سن لی, اس پہ ہم اس کو اپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اپنے لیے اور لوگوں کے بھلے کی باتیں کی ہیں, رائٹ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, امیجن کریں آپ نے ایک پرٹیکولر گولز بنائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار فلاں بندہ ہے وہ میرے اس گول سے نہ خوش نہیں ہوگا. لیٹس سے یور کمپٹیٹر فار انسٹنس, اگر آپ بزنس کی ٹرم میں بات کریں تو یو ہیو ٹو بی الرٹ, رائٹ, تاکہ یار میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں. واٹ وی ایز ہیومنز واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از کہ ہم سب کا کولیکٹیو جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین دیکھیں کسی کا محتاج نہیں ہے, ہر لحاظ سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے. آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں پہلے اگر نہیں کرتے تھے, آپ ہو سکتا ہے گولز کے لیے آپ بڑا اچیو کرنے کی کوشش کریں لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ رہی تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس رکاوٹ کے پیچھے شیطان تھا. باقی لوگ تھے ہی تھے لیکن سب سے بڑا جو رکاوٹ ڈالنے والا تھا وہ شیطان تھا. اپنی زندگیوں میں اذکار لے کے آئے, اذکار لے کے صبح کے اذکار ہیں یا شام کے اذکار ہیں اور آپ کے سونے سے پہلے کے اذکار ہیں. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو آپ کی بہت ساری پرابلمز ریزالو ہو جائیں گی, آپ کو آپ کے ٹاسک کرنے میں نا آسانی ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ بھائی میں نے جو گول سیٹ کیے ہیں نا, شیطان کو کبھی بھی وہ گولز پسند نہیں آئیں گے, وہ مجھے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جسٹ بریفلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ برسیسہ کا واقعہ ہم سب کو پتا ہے. ہی واز اے پائس مین, عابد تھا. اور اب دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. انیشیل سٹیج پہ اس کی انٹینشن اچھی تھی, ہی واز کیئرنگ کہ یار اس بچی کا, اس لڑکی کا کون خیال رکھے گا, انٹینشن بہت اچھی تھی.
آہستہ آہستہ شیطان how he played with his mind, adultery, اس کے بعد اس نے مرڈر کیا, مرڈر کے بعد اس نے مزید جھوٹ بولا برو, یہاں تک کہ شیطان کے وہ جھانسے میں پھنستا چلا گیا. اب وہ he is about to die, اب شیطان کہتا ہے کہ اکفر باللہ, تجھے میں اس سچویشن سے صرف میں ہی نکال سکتا ہوں. رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ وہ کفری کلمات کہہ دیتا ہے and he died as a disbeliever. We have to be very very alert. یہ دیکھیں آپ کے جو گولز آپ سیٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون آپ کا دشمن ہے جو آپ کے گولز کے اندر ہنڈرنسز پیدا کرے گا. It's very very essential. اس میں مجھے آپ نے بڑی زبردست ایک ریمائنڈر بھی دیا, اور اس سے ایک چیز نا ہمارے لیے اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. دو چیزیں انفیکٹ, ایک تو چیز ہے کہ آپ جو بھی سیٹ کر رہے ہیں, گول کر رہے ہیں, اس کے ساتھ دعا کو نہ چھوڑیں. بیکاز ہم لوگ گول سیٹ کرتے ہیں نا, اور آپ نے بھی پلاننگ کی بات کی, جب وہ چیزیں اچیو نہیں ہوتی تو ہم الجھتے ہیں, تنگ بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے, کسی اور کو بلیم کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے ایفرٹ کا تقاضا ہے, ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو دس کلیئرٹی ان آور مائنڈس کہ یار میرا کام ہے کوشش کرنا, میرا کام ہے اپنی طرف سے ایفرٹ کرنا, بیسٹ ایفرٹ کرنا. یہ پیچھے اٹامک بکس میں ہیبٹس والی جو کتاب پڑھی اور جو آپ نے کنسسٹنسی والی بات کی, یہی ہے نا کہ اسمال ہیبٹس ڈیلی چھوٹی چھوٹی چیزیں کنسسٹنٹلی اپنی لائف میں لاتے رہیں گے, ایونچولی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ حدیث کمال کی نا اسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے, اور آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, کہ سیک واٹ از بینیفیشل فار یو, چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے, یعنی گو فار اٹ, ایم اٹ, لو اس کو, واستعن باللہ, اور اس چیز کو حاصل کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کرو. ولا تعجز, اینڈ ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ. یہ نہ کہ یار ہو نہیں رہا. اور پھر آگے اس حدیث کا پارٹ کیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جائے تو تمہاری مرضی کے خلاف ہے, تو یہ نہ کہو کہ اف I would do that, اور میں نے کاش وہ کام کاش پہلے میں یہاں نہ جاتا, پہلے میں وہاں, یا کاش میں یہ ٹرن لے لیتا, یہ راستے پہ وہاں پہ پھنس گیا ہوں میں سارا. نہیں, تو قدر اللہ ما شاء فعل, کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا لسر سے کیا. So this gives us so much clarity کہ okay, seek what is beneficial, aim for the best, اپنے کام کریں, اللہ کی مدد حاصل کریں, اور ڈونٹ گیو اپ. اور اگر کچھ ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا آپ کے خلاف, کہو قدر اللہ ما شاء فعل, after 100% effort. رضینا قسمت الجبار فینا. نریشن میں آتا ہے سبحان اللہ, ایک صحابی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک مومن ہے, وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, لیٹس سے he wants to marry someone, یا اس نے کوئی بزنس اوپن کرنا ہے, کچھ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور جو اس کا کام ہے اس کے میں درمیان میں آ جاتا ہوں, اور وہ اس کا کام نہیں ہوتا. اب یہ بندہ ifs and buts میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا, کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا, مجھ پہ نظر لگ گئی. عجیب و غریب سچویشن جو ہے نا وہ معاملات میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے میرے بندے, اگر میں تیرے کام میں رکاوٹ نہ بنتا تو ہو سکتا ہے کہ تو گناہ میں پڑ جاتا, یہاں تک کہ تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا. یہ میری طرف سے رحمت ہے تیرے لیے اگر تو سمجھتا.